اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر، آج ایک نئے ناول کے ساتھ اور اس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ پڑھتے ہیں آج کے ناول جس کا نام ہے حشیشین، اور جس کے رائٹر کا نام ہے سر ہنری شارپ، اور جس کا ترجمہ کیا ہے فاطمہ بیگم نے۔ سر ہنری شارپ کے مشہور ناول دی اسنسز کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ یہ علاوہ ادبی خوبیوں کے ایک ندرت اس میں یہ ہے کہ سر سید احمد خان مرحوم و مغفور کے خاندان کی ایک لڑکی کی محنت شاق کا نتیجہ ہے۔ لائق مترجمہ نواب سید محمد علی صاحب BACS مرحوم کی بڑی ساجزادی اور مرزا محمد سعید صاحب MAIES کی اہلیہ ہے۔ مرزا صاحب اس وقت انٹرمیڈیٹ کالج رہتک کے پرنسپل ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں کامل مہارت رکھنے کے علاوہ اردو کے مشہور ادیب ہیں۔ نواب سید محمد علی صاحب مرحوم میرے عمر بھر کے دوست اور محسن تھے۔ جس دن سے ملاقات ہوئی مرتے دم تک مثل اپنے عزیزوں کے سمجھتے رہے۔ ان کی محبت اور ان کے احسانات کو اب تک یاد کیا کرتا ہوں اور مرتے دم تک یاد کرتا رہوں گا۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ اور صرف کثیر کیا کرتا تھا۔ ان بچوں کا زمانہ تعلیم مجھے کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ بڑی ساجزادی کو لکھنے پڑھنے کا ابتدائی سے بہت شوق تھا۔ بچپن میں چھوٹے چھوٹے مضمون لکھ کر باپ کو دکھایا کرتی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ علی گڑھ کے طلبہ نے کچھ شور و شغب مچایا۔ ٹرسٹی پریشان ہوئے، اخباروں میں چرچا ہونے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اخبار پڑھے اور فوراً ایک مضمون لکھا۔ نواب صاحب نے وہ مضمون مجھے دکھایا۔ اس کے جملوں میں بچپن کا غصہ اور ماں باپ کی بتائی ہوئی نصیحتوں کا اعادہ نہایت پرلطف تھا۔ میں پڑھ کر ہنسا اور تعجب کرنے لگا۔ نواب صاحب بھی ہنسنے اور کہنے لگے، ہم نے تو خیر وہاں پڑھا تھا، اس لڑکی کو کالج سے اتنی کیوں ہمدردی ہے؟ میں نے کہا، یہ بانی کالج کے خون کا اثر ہے۔ دیر تک ہنستے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ ذکر تقریباً 22 برس کا ہے۔ بڑی ساجزادی نے جب اردو اور انگریزی پڑھ لی تو انگلش لٹریچر کی کتابوں کے پڑھنے کا شوق بڑھا۔ باوجود صحت کی خرابی اور اب چھوٹے پیارے بچوں کی تعلیم اور پرورش کی مصروفیت کے باوجود علمی ذوق برابر جاری رہے، جس کا ایک نمونہ یہ عجیب ترجمہ ہے۔ حال میں جب آل عزیزہ نے مجھے اپنے ترجمہ کا مسودہ اس فرمائش سے بھیجا کہ آپ اس کو پڑھ کر درست کر دیں اور ایک دیباچہ بھی لکھ دیں، تو میرا دل بہت خوش ہوا اور مجھ کو اپنے محسن مکرم سعید مرحوم ان کے بال بچے بے حد یاد آنے لگے، اور ان کے خوبصورت اور پاکیزہ گھر کا نقشہ جہاں میں مہینوں مثل عزیزوں کے مہمان رہا کرتا تھا آنکھوں میں پھرنے لگا۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر مسودہ کو غور سے دیکھنا شروع کیا، چونکہ میری ملازمت اس قسم کی ہے جس میں اردو ترجموں کو پڑھنے اور اصل سے مقابلہ کرنے کا کام دن رات رہتا ہے، اس لیے مجھے مسودے کے پڑھنے اور درست کرنے میں کوئی خاص زحمت نہ اٹھانی پڑی، مگر آل عزیزہ کی محنت اور ذہانت پر سخت حیرت ہوتی رہی، کیونکہ انگریزی کتاب میں جس کا ترجمہ کیا گیا تھا اس کی عبارت بالخصوص اردو میں سلیس ترجمہ کرنے کے لیے اکثر مقامات پر بہت مشکل ہے، مگر ترجموں نے مطالب کو نہایت خوبی اور بے تکلفی سے ادا کیا ہے۔ جہاں کہیں سوان کوئی عبارت ترجمہ سے چھوٹ پڑی ہے، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ فکروں میں لفظی بندی کی وجہ سے اگر کوئی بدنمائی پیدا ہو گئی تھی تو اسے رفع کرنے کی کوشش کی، چونکہ قصے کے واقعات ایک ترکی اور ایرانی نسل مسلمانوں کی زبانی بیان ہو رہے ہیں، اس لیے مصنف نے اصلیت کا رنگ پیدا کرنے کے لیے بعض مقامات پر فارسی کے بلیغ عبارتوں کا انگریزی میں چربا اتار کر اپنی زبان میں ہنسنے اور حیرت زدہ کرنے کا سامان پیدا کیا ہے۔ ایسے مقامات پر جہاں کہیں مرتبہ مترجمہ کا مصنف کے لطف بیان کو اردو میں منتقل نہ کر سکا، وہاں میں نے اس کی خامی کو دور کرنا چاہا، مگر جیسی کامیابی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ بہرکیف ترجمہ میں جو کچھ درستی میں نے کی ہے وہ مترجمہ کی محنت اور لیاقت کے مقابلے میں عشر اشیر بھی نہیں۔ مسودہ کو دیکھنے اور مقابلہ کرنے کے بعد
میں مترجمہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے فی الحقیقت ایک بڑے دلچسپ اور جا بجا مشکل عبارتوں میں لکھے ہوئے قصہ کو اردو پڑھنے والوں کے لیے ایسی خوبی سے ترجمہ کیا جس کی قدر کرنی نہ صرف ناظرین کتاب بلکہ اردو زبان کے حامیوں کا بھی فرض ہے۔ قصہ اسلامی سے متعلق 5ویں صدی کے آخر میں شیعان اسماعیلیہ کا ایک خاص گروہ ایسا پیدا ہوا جس کے جرائم قتل نے اسلامی ملکوں میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ صوبہ جبال کی شمالی اور طبرستان کی مغربی سرحد کے پہاڑوں کے قزوین کے قریب پرانے زمانے کا ایک مشہور و مستحکم قلعہ تھا جس کا نام الموت یعنی آشیانہ عقاب تھا۔ 483 عیسوی ہجری میں ایک شخص حسن صباح نے اس قلعہ پر قبضہ کر کے بہت جلد قرب و جوار کے علاقوں پر مستقل حکومت قائم کر لی۔ حسن صباح جب 25 برس حکومت کر کے مر گیا تو ایک شخص بزرگ امیدیں اس کا جانشین ہوا۔ اس والی حکومت اور اس کے بعد جو لوگ جانشین ہوئے ان کے نام سے قبل مورخوں نے کے کا لفظ لکھا ہے جس کے معنی سردار یا امیر کے ہیں، اور یہ پرانا ایرانی لفظ ہے جو کیومرس کے کباد اور کے خسرو کے ناموں کے میں موجود ہے۔ کے بزرگ امید نے 14 برس حکومت کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے محمد نے 532 ہجری سے 557 ہجری تک یعنی 25 برس حکومت کی۔ اسی کے محمد کے زمانہ کا یہ قصہ ہے کہ محمد کے بعد اس کا بیٹا حسن تخت نشین ہوا۔ اس کا ذکر بھی قصہ میں آیا ہے۔ اس کے نام کے بعد علی ذکر الاسلام لکھا جاتا تھا اور عید القیامت جس میں الموت کے لوگوں نے اسلام ترک کر کے بالکل لامحدانہ حقائق اختیار کیے اسی حسن کے زمانے میں ہوئی تھی۔ گو مصنف کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلسہ بڑا جس میں اسلام سے قطع تعلق ظاہر کیا گیا ہے اس کے باپ کے زمانہ میں ہوا تھا۔ حسن تخت نشینی کے 4 برس بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 92 برس تک یہ حکومت اور قائم رہی۔ پھر 625 ہجری میں تاتاریوں نے اس کو اور قلعہ اور موت کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ بانی حکومت حسن صباح کا ایک گروہ قاتلوں کا ایسا پیدا کر گیا جس نے ایشیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور عالموں کو طرح طرح کے دھوکوں سے قتل کیا۔ عربی تاریخوں میں اس گروہ کا نام کہیں محض اسماعیلیہ، کہیں فدائیہ، کہیں نزاریہ اور کہیں ملاحدہ آیا ہے۔ اہل یورپ کو صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں جب فلسطین میں اس گروہ سے واسطہ پڑا تو انہوں نے اسے اساسین کے نام سے پکارا بلکہ اسی لفظ سے مصدر بنا کر اس کے معنی قتل کرنے کے ٹھہرائے۔ لفظ اساسین کے اصل عربی لفظ حشیشیون سے بتائی گئی ہے جس کے معنی حشیش کھانے والوں کے ہیں۔ حشیش ایک قسم کی پتی ہوتی تھی جس کے کھانے یا پینے سے نشہ پیدا ہوتا تھا۔ اس کا نشہ رواج اس گروہ میں بہت تھا بلکہ شاہان الموت حشیش ہی پلا کر لوگوں کو بہشت میں پہنچایا کرتے تھے اور حشیش ہی کے نشے میں ان کو وہاں سے نکال کر پھر اسی بہشت کا لالچ دے کر اور اسی لالچ میں ان سے بڑے بڑے لوگوں کے قتل کا وعدہ لے لیتے تھے۔ انگریزی قصہ میں جہاں کہیں اساسین کا لفظ آیا ہے مترجمہ نے اس کا ترجمہ حشیشی یا حشیشین لکھا ہے۔ میرے خیال میں اسلامی تاریخوں میں جس قدر نام اس گروہ کے آئے ہیں ان سب کو چھوڑ کر اس قصہ کی اغراض کے لیے یہی نام اکثر جگہ پر تناسب زیادہ مناسب تھا۔ حسن صباح اور اس کے جانشینوں نے جو بہشت بنائی تھی اس میں تاریخی اصلیت کم اور حالت سکر میں فدائیوں کا تخیل زیادہ ہے۔ اس طرح اس گروہ کے ہاتھوں قتل کے وقوعے بھی زیادہ تر شاہان الموت کے سیاسی اقتدار کے بڑھ جانے سے پیش آئے۔ کسی خاص مذہبی تحریک کا وہ چندہ نتیجہ نہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ کو جس قدر اس گروہ حشیشین نے بدنام کیا کسی دوسری چیز نے نہیں کیا۔ قصہ کے حالات سے بحث کرنی فضول ہوگی کیونکہ قصہ ناظرین کے سامنے ہے، لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ اس موضوع پر ہماری قوم کے مشہور و معروف فسانہ نگار شرر مرحوم کے بھی 2 ناول ایسے ہیں جس میں اس کہنا مشق ناولس کے حقیقت میں اپنا کمال دکھایا ہے جو ان کی شان بیان سے بالاتر ہے، مگر سادگی اور نظر اثری میں یہ انگریزی قصہ ان سے بھی بڑا ہوا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرر مرحوم کے حسن بن صباح اور فردوس بری کے بعد سر ہنری شاہ کے اس ناول نے اردو شکل اختیار کر کے ہمارے افسانوں کے دفتر میں ایک بیش قدر اضافہ کیا ہے، اور یہ احسان لائق مترجمہ کا اردو ادبیات پر ایسا ہے جسے کبھی نہ بھولنا چاہیے۔
اردو ترجمہ میں اصل سے کہیں کہیں کچھ خفیف سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان کی ضروریات کچھ تو ادبی لحاظ سے اور کچھ اس خیال سے ہوئی کہ بلا وجہ کوئی بات ترجمہ میں ایسی نہ آئے جس کو پڑھ کر مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور قصہ ان کے لیے بے لطف ہو جائے۔ ادبی ضرورت کی تبدیلیوں میں چند نام ہیں جن کو بدلنا پڑا ہے۔ مثلا مصنف نے سلیم اللہ بن تارجک اور اس کی بیٹی کا نام سلحقہ اور ان کی بیٹی کا نام سسلکہ یا حسن کے ملازم کا نام فضلو رکھا تھا۔ چونکہ تارجک اور کاسلکہ کی صحت کی طرف سے اطمینان نہ ہو سکا اور فضلو کی ترکیب بھی گوہستان میں درست ہو کر مگر آرام حجم میں درست نہیں معلوم ہوئی، اس لیے یہ 3 نام سلیم بن طاہر، خجستہ اور فضل کر دیے گئے۔ بعض مقامات پر جہاں اصل کتاب میں انگریزی تلفظ کی رعایت سے عربی الفاظ بگاڑ کر لکھے ہیں ان کو اردو میں درست کر دیا گیا۔ مثلا انگریزی فدوائی اور دائے الکربال کی جگہ فدائی اور دائے الکبیر لکھا گیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ انگریز مصنفین اس زمانہ میں دوسروں کے مذہب کا بہت لحاظ کرنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے ذکر میں ان کے قلم سے نادانستہ ایسے فقرے نکل جاتے ہیں جو غلط ہونے کے علاوہ مسلمانوں کو آزردہ بھی کرتے ہیں۔ قصہ کوئی علمی کتاب نہیں، محض ایک لطف اٹھانے کی چیز ہے، خواہ اصل زبان میں پڑھی جائے خواہ ترجمہ کی شکل میں۔ ایسی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو بے لطفی نہ ہو۔ اسی بنا پر ایک جگہ اردو ترجمہ میں کچھ عبارت چھوڑ دی گئی مگر اس طرح کے قصہ کے سلسلے میں کوئی فرق نہ ہو، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ مختصر طور پر یہ کہنا کافی ہوگا کہ خلیفہ چندہ نتیجہ نہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ کو جس قدر اس گروہ حشیشین نے بدنام کیا کسی دوسری چیز نے نہیں کیا۔ قصہ کے حالات سے بحث کرنی فضول ہوگی۔ وہ قتل کا حکم اس طرح سناتے تھے جیسے کوئی شاعر اپنی مرثیہ غزل یا مطرب کوئی عمدہ نغمہ سناتا ہو۔ ترجمہ سے یہ نقص رفع کر دیا گیا۔ بہرکیف اس قسم کی خفیف تبدیلیاں بھی شاذ و نادر ہیں اور ایسی ہیں کہ اگر خود مصنف بھی اپنی کتاب کو اردو میں اس نیت سے لکھتے کہ مسلمان بھی پڑھ کے اس سے محفوظ ہوں تو ایسی تبدیلیوں کو ناپسند کرتے۔ خدا کرے یہ ترجمہ مقبول ہو اور لائق مترجمہ کو وقت اور صحت نصیب رہے، وہ اور ترجمے بھی کرے۔ اس وقت علم و فن کی ہر صنف میں انگریزی کتابوں کے ترجموں سے ایک نئی قسم کی طاقت گویا اردو زبان کو بخشی جا رہی ہے۔ ہم بس ہماری قوم کی تعلیم یافتہ خواتین کا فرض ہے کہ اس کام میں وہ بھی مردوں کا ہاتھ بٹائیں۔